الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته آداته وصفاته العليا وأشهد أن سيدنا أعلانا أولانا ومولانا أحبنا أحمد الأنبياء محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه نفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثناء، کبریائی، بڑائی، تکبیر، تقدیس، تکریم، تعظیم کے بعد درود اور سلام نبی مکرم، عدل مفخم، حسن مجسم، رسول محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کے لیے اور رہتی دنیا تک آنے والے آپ کے متبعین متبعات پہ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کی برکھا نازل ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ 12 افراد کی شکل میں حاضر ہوئے یثرب سے، جن میں سے 11 نبوی میں 6 آ چکے تھے، ان میں سے جابر بن عبداللہ بن ریاب نکال کے باقی 5 وہی تھے، اور دوسرے جو 7 افراد تھے ان کے بھی میں نے آپ کے سامنے نام پیش کیے۔ یہ نفوس قدسیہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی چند امور پہ جو اسلامی امور تھے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ۔ پھر ان کے ساتھ ایک معلم بھیجا، معلم کا نام نامی اسم گرامی مصعب بن عمیر ابدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، تھوڑا سا ان کا تعارف جو ہے وہ ذرا ہو جائے گا تو آسانی ہو جائے گی آگے بات سمجھنے کے لیے۔ یہ عبد الدار قبیلے کے چشم و چراغ ہیں اور مکہ کے رئیسوں میں سے ایک رئیس خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کے والد فوت ہو چکے تھے اور آپ کی والدہ جو تھی وہ حیات تھی، بڑی طرح دار خاتون تھی جس کی دہشت پورے مکہ میں پھیلی ہوئی تھی۔ خود حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ماں سے بڑا خائف رہتے تھے، ڈرتے تھے، ادب کرتے تھے۔ خناس بنت مالک ان کا نام تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جس طرح میں عرض کر چکا ہوں، عبد الدار قبیلے کے چشم و چراغ تھے، اور عبد الدار وہ ہستی ہیں جن کا ایک بیٹا اس کا نام عبد مناف تھا، اور یہ عبد مناف وہ ہستی ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے والد تھے۔ اسی حساب سے اوپر والی نسلوں میں جا کے، چند نسلوں میں پردادے سے جا کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ یہی وجہ ہے
کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بڑی مشابہت تھی، شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی حد تک مشابہ تھے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت تھے، اور خوبصورتی ہی نہیں تھی، جہاں دیدہ بڑے تھے۔ نوجوانی کی عمر میں محفلوں کی جان ہوتے، مجلسوں کی شان ہوتے، اور بڑوں کی بات کو بڑے باادب طریقے سے سنتے سمجھتے، پھر نتیجے پہ پہنچ جاتے۔ اور جس محفل میں مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے، لوگ پھر چپ ہو جاتے، صرف مصعب ہوتے اور آپ کی آواز ہوتی، اور لوگ ہمہ تن گوش سراپا سکون بن کے سنتے۔ وقت چلتا رہا، اور آپ کے ناز و نام کے کیا کہنے، لاڈ پیار کے کیا کہنے، کہ ماں نے آپ کو بڑا لاڈلا رکھا تھا، 200 دینار سے کم لباس نہیں پہنتے تھے۔ ان جیسی خوشبو اس وقت کوئی مکہ کا رئیس نہیں لگاتا تھا۔ جدھر سے وہ مخصوص خوشبو گزرتی، پتہ چلتا کہ ابھی ابھی لگتا ہے کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راہ سے گزرے۔ بڑے شاہانہ انداز سے زندگی گزار رہے تھے۔ جس طرح کچھ لوگوں کو علم ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی علم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو وہ اللہ کا کلام سناتے ہیں، اچھی باتیں بتاتے ہیں، تو ذہن میں یہ بات آئی میں بھی جا کے سنتا ہوں۔ میں تو ایسی مجلسوں کو ڈھونڈ کے جو ہے وہ تلاش کر کے جاتا ہوں، اگر اچھی بات لگی تو مان لوں گا، نہ اچھی لگی تو واپس آ جاؤں گا۔ تو لوگوں سے چھپ چھپا کے، تو ارکم بن ابی الارکم صفا کے اوپر جو گھر تھا الگ تھلگ مکہ سے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارکم میں تشریف فرما ہوتے۔ جب صحابہ اکٹھے ہوتے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح میں سیرت کے شروع میں عرض کر چکا کہ صحابہ چھپ چھپا کے آتے مکہ والوں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم لیتے۔ تو مکہ والے جو سردار تھے، بڑے بڑے رئیس، وہ ٹو میں رہتے تھے کہ کون جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں آ رہا ہے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کو اتفاقاً دیکھ لیا گیا، اور دیکھنے کے بعد آپ کی شکایت کر دی گئی آپ کی والدہ سے۔ مسلمان تو ہو گئے، اور آپ چاہتے نہیں تھے کہ میری والدہ کو پتہ چلے، کہ جب تک یہ سلسلہ چلتا ہے ایسے چلنے دے، جب تک اللہ فیصلہ نہیں فرماتے اس وقت تک میں اسلام کا اظہار نہیں کروں گا۔ والدہ کو پتہ چلا کہ تم نے مصعب یہ کیا کر دیا، تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے، بڑے پیارے انداز سے تلاوت کرتے، چند آیات پڑھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افادیت بتائی۔ ماں نے بڑے زور سے غصے سے جو ہے تھپڑ مارنا چاہا، لیکن آخر کار رک گئی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ان سب کے سامنے۔ ممتا جو ہے اس نے گوارا نہ کیا، بہرحال گھر لے گئی، سزائیں بھی دیں، تکلیفیں بھی دیں، بھوکھا بھی رکھا، سب کچھ کیا، خرچ بھی بند کر دیا، لباس بھی چھین لیا، اور آپ پہ نگرانی بھی شروع کر دی، لیکن آپ باز نہیں آئے اسلام سے۔ یہاں تک کہ پہلی ہجرت جو حبشہ کی طرف مسلمانوں نے کی، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، آپ کو پتہ چلا تو آپ اس ہجرت کے اندر شامل ہو گئے، چھپ چھپا کے نکل گئے۔ پھر جب ایک غلط فہمی کی بنا پہ مشرکین نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا تو واپس آ گئے، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ پھر واپس چلے گئے۔ 2 دفعہ حبشہ کی ہجرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ آخر کار کچھ دیر بعد پھر مکہ آئے، اور ماں نے کہا کہ اب میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گی، اب میں تجھے رسیوں کے اندر جکڑ کے قید خانے میں ڈال دوں گی۔ مصعب کہتے ہیں اماں جان، جن لوگوں سے، اپنے غلاموں سے، نوکروں سے آپ مدد لیں گی، میں ان کو ایک ایک کر کے قتل کر دوں گا۔ اور ماں نے سمجھا کہ یہ اٹل فیصلہ ہے، مصعب جو بات کہہ دیتا ہے، مرتا مر جاتا ہے، وہ کام کر کے چھوڑتا ہے۔ ماں ڈر گئی کہ اتنے سارے ملازمین کا صفایا کرا دوں گی۔ اس نے کہا اچھا پھر میرے گھر سے نکل جاؤ۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔
اب دیکھیں ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی اور بیٹے پہ کیا گزر رہی ہوگی. 2 بیٹے تھے آپ کے. اللہ اکبر. خود بھی تھوڑی سی عمر ہے ابھی. نکلے اور جاتے جاتے کہتے ہیں ماں جی میں آپ کا دشمن نہیں ہوں, میں آپ کا مخالف نہیں ہوں, میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں اور میں آپ کا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں. آپ کی مہربانی ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیں. ماں مزید غصے میں آ گئی کہ آسمان کے تاروں کی قسم تم کون ہوتے ہو مجھے, میں مرتی مر جاؤں گی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نے پڑھ, نکل جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ. منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے آنکھ چلو فارغ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں بیٹھے ہیں. وہ جو کبھی رئیس نکلتا تھا شہزادہ مکے کے اندر تو لوگ دیکھتے کہ مصعب آ رہا ہے, آج دار ارقم میں بیٹھا ہوا ہے اور جگہ جگہ پہ کرتا پھٹا ہوا ہے اور پیبند لگے ہوئے ہیں, ٹانکے لگے ہوئے. یہاں تک تاریخ میں آتا ہے کہ بٹن کی بجائے کانٹا لگا رکھا ہے, جھاڑی کا کانٹا. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو دیکھ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے. صحابہ کو بھی بڑی تکلیف ہوئی کہ مصعب تمہارا کیا حال ہے, لیکن مصعب کے جملے سنیے. اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ میرے نبی میرے مصعب سے پوچھئے, میرا سلام پیش کیجیے اور اس سے پوچھئے کہ یہ اپنے رب پہ اس حال میں راضی ہے. کہتے ہیں انا راضٍ الربی انا راضٍ الربی انا راضٍ الربی, 3 مرتبہ یہ فرمایا. اللہ کے رسول کیا ہوا شاہانہ انداز چھن گئے تو؟ آقا کیا ہوا ساری نعمتوں سے میں جدا کر دیا گیا ہوں تو؟ آقا ماں نے مجھے ہر چیز سے بے دخل کر دیا, کوئی پرواہ نہیں ہے, میں پیٹ سے بھوکا رہ کے اپنے رب پہ راضی ہوں, اپنے رب پہ راضی ہوں, اپنے رب پہ راضی ہوں. میرے آقا نے فرمایا مصعب تمہیں میں ایک مہم سونپ رہا ہوں. یہاں سے اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 12 افراد کے ساتھ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہے. مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے. آپ کی نظر انتخاب مصعب پہ پڑی. بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب رسول تھے, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پسند فرمایا کہ جو اس کام کے لیے موزوں تھا, یہ تو رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. مصعب ساتھ ہو لیے ان اصحاب رسول کے ساتھ یثرب آ گئے. اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلہ کے سردار تھے, ان کے ہاں مہمان ٹھہرے اور حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے دین کی دعوت میں نشر و اشاعت میں جت گئے. آپ کے ذمے 2 کام تھے. ایک تو وہ لوگ جو ابھی ابھی مسلمان ہو کے گئے ان کو تعلیمات اسلام سے روشناس کرائیں اور جتنا قرآن کریم احکام آپ کو یاد ہیں ان کو وہ ازبر کرائیں, اور جو لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ان کو دین اسلام کی دعوت دیں. یہ 2 کام تھے آپ کے. ایک بہترین اور سبق آموز واقعہ, شاید اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے ایسے کام کرنے کی, وہ میں رکھنے لگا ہوں, یہ مدینہ شریف کا. ایک دن حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر بنی عبد الاشل کے گھروں کی طرف, ان کے محلے کی طرف آئے اور بنی ظفر کے ایک باغ کے اندر مرک نامی کنویں کے اوپر بیٹھ گئے. پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق کچھ مسلمان بھی آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے. آپ ان کو احکام دین سمجھا رہے تھے تو اچانک سعد بن معاذ بنو اشہل کے سردار تھے, وہ حضرت اسید ابن حذیر سے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اسید بن حذیر سے کہتے ہیں کہ اسید تم بھی اپنی قوم کے سردار ہو, میں بھی اپنے قبیلے کا سردار ہوں. یہ جو ہمارے محلے کے اندر یہ ہمارے سادہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں, ذرا ان کی خبر لو. میں خود جا سکتا تھا
لیکن اسعد ابن زرارہ میرا خالہ کا بیٹا ہے، میری یہ مجبوری ہے، ذرا تم چلے جاؤ۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ اسید بن حضیر نے نیزہ لیا اور تن فن کرتے ہوئے غصے سے بھرپور نکلے، اور جس طرح آ رہا تھا یہ جوان، حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصعب بن عمیر کو کہتے ہیں یہ جو نوجوان آ رہا ہے یہ اپنی قوم کا سردار ہے، اور اللہ کی حضور دعا کرنا یہ مسلمان ہو جائے۔ کہتے ہیں چلے آنے دیں، بات تو سنیں۔ آتے ہی حضرت اسید بن حضیر نے جو ہے گالم گلوچ شروع کر دی کہ تمہیں پتہ نہیں تم کس محلے میں کس علاقہ میں آ کے ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ اگر تمہیں عزت چاہیے، اگر جان پیاری ہے تو یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ ابھی کہ ابھی میں تمہارا خاتمہ کر دوں گا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دل نشین گفتگو کرتے تھے، فرمانے لگے بھائی جان آپ تشریف رکھیں، ہماری بات سن لیں، اگر پسند آئی تو قبول کر لیں، نہ پسند آئی تو آپ کو ہمیں بگانے کی یہاں سے ضرورت نہیں ہوگی، ہم خود ہی نکل جائیں گے۔ حضرت اسید کہتے ہیں بات تو بڑی معقول ہے یار، ہم ڈیرے دار لوگ ہیں، ایسے تو نہیں۔ نیزہ گاڑ دیا، بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی اور ان آیات کی تشریح کی، اسلام کا مفہوم پیش کیا، اور حضرت اسید بن حضیر کا چہرہ متغیر ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت اسد ابن زرارہ کہتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ مصعب کی باتیں اسید کے دل کے اندر گھر کر رہی ہے۔ حضرت مصعب کی بات مکمل ہوئی تو فوراً حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ تمہارے اس اسلام کو، اس دین اور دعوت کو ماننے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس غسل کریں اور لباس تبدیل کریں۔ کہتے اچھا ٹھہرو، جا کے غسل کر کے ہے، پاک صاف لباس پہن کے ہے۔ کہتے اب بتاؤ۔ حضرت مصعب کہتے ہیں آپ کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اور ساتھ کہنے لگے میں تمہارے پاس ایک اور بندے کو بھیج رہا ہوں، اگر وہ بندہ تمہاری بات مان گیا نا تو سمجھو سارا یثرب جو ہے وہ تمہاری دعوت پہ لبیک کہہ گیا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے بھیجیے۔ اسد ابن زرارہ کو تو علم تھا، مصعب بن عمیر کو علم نہیں تھا۔ جب واپس گئے تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محفل جمائے بیٹھے تھے، لیکن کہنے لگے یہ چہرہ پہلے سا نہیں لگتا، جو غصے سے گیا تھا یہ بڑا اطمینان سے واپس آ رہا ہے۔ کہنے لگے بتاؤ اسید کیا کر کے ہے؟ کہنے لگے یار بندے وہ شریف لگتے ہیں، اچھے لوگ لگتے ہیں، بات بھی کوئی معقول ہی کرتے ہیں، کوئی اتنی بری بات بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم چلے جائیں گے، لیکن ایک بڑی خطرناک بات ہوئی ہے۔ وہ کیا؟ میں نے سنا ہے کہ بنو حارثہ کے کچھ لوگ تمہارے خالہ زاد بھائی اسد ابن زرارہ کو قتل کرنے جا رہے ہیں، اور صرف وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ان کی خالہ کا بیٹا ہے، اور تمہارے ساتھ ان کا عہد و پیمان ہے وہ توڑنا چاہتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کو وہ پہلی تو بھول گئی، اسلحہ لیا، غصے سے دوڑ پڑے اسی بنو ظفر کے باغ کی طرف۔ جب پہنچے کنویں کے پاس تو مسلمان بھی اور وہ دونوں ساتھی بھی، مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ اور اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہما، دونوں بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے۔ سعد بن معاذ سمجھ گئے کہ اسید نے مجھے بہانے سے بھیجا ہے، ان سے سلواتیں سنائیں ان کو، دونوں کو، اسد ابن زرارہ کو بھی اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہما کو۔ انہوں نے پھر وہی بات کی کہ آپ غصے نہ ہوں، آپ ماشاءاللہ ڈیرے دار بندے ہیں، ہماری بات سن لیں، سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے ورنہ ہم خود چلے جائیں گے۔ کہنے لگے چلیں سناؤ۔ بیٹھ گئے۔ پھر مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی اصطلاحات، تشریحات، دعوت اسلام، قرآنی آیات پیش کی، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ بتایا وہ ان کے اوپر پیش کیا، اور اسی طرح ان کے دل کی زمین بھی بدلنا شروع ہو گئی۔ فوراً وہی الفاظ کہے کہ اس میں داخل ہونے کے لیے، اسلام لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ جائیے غسل کیجئے، عمدہ لباس جو ہے پہن کے آ جائیے۔ آ گئے،
مسلمان ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واپس اپنی محفل میں آئے، سارے قبیلے کو اکٹھا کیا اور کہا لوگوں، خواتین و حضرات سب اکٹھے ہو، مجھے بتاؤ میرا مقام تمہارے اندر کیسا ہے؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہماری عزت ہیں، آن بان شان ہیں۔ کہنے لگے اچھا میں تمہیں کوئی اگر بات کہوں؟ انہوں نے کہا اب جب آپ حکم کرتے ہو ہم قربان ہو جاتے ہیں۔ فرمایا پھر میں تب تک تمہارے ساتھ گفتگو نہیں کروں گا، میرے اوپر تمہارے ساتھ گفتگو کرنا حرام ہے، جب تک تم سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھ لیتے۔ بس شام سے پہلے پہلے سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اور اس کا احسان، اس کی تقسیم ہے۔ بس پھر 1 سال 13 نبوی تک پورا یثرب چند خاندانوں کو چھوڑ کے، جو خندق تک اسلام نہ لا سکے، لیکن غزوہ خندق کو 5 ہجری کو وہ بھی مسلمان ہو گئے، تو باقی سارا یثرب جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم کو برابر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبریں دیا کرتے تھے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، تو میں ایک ایمان افروز واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اس طرف بھی توجہ دیں۔ جس طرح میں عرض کر چکا ہوں کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت بڑی پیاری کرتے تھے، اور جب یثرب گئے تو مقری کے نام سے مشہور ہوئے، خطاب ملا آپ کو، لقب ملا۔ سب سے پہلا القاری المقری اگر کسے کہا گیا تو وہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ قرآن سکھانے والے، قرآن پڑھانے والے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اسید بن حضیر نے کہا کہ مجھے بھی ایسا قرآن پڑھنا سکھا دیں، میں آپ کی طرح قرآن پڑھنا چاہتا ہوں جس طرح آپ قرآن پڑھتے ہیں۔ کبھی میرے اور آپ کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا ہے؟ جو میری اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتاب آئی ہے، کہ ہم نے صرف چومنے چاٹنے کو رکھی ہے؟ یہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، یقین جانے۔ اور یہ جب بھی میں بات کرتا ہوں دل اندر سے بات کرتا ہوں، اور بڑی تکلیف سے، کہ سب سے زیادہ افسوسناک امت مسلمہ کے لیے یہ بات ہے کہ قرآن کو چھوڑ گئے۔ ہمارا تعلق ہے تو بس برکت کے لیے، بس برکت کے علاوہ ہدایت اور سمجھ کے لیے تو قرآن کے نزدیک ہی نہیں جانا۔ اور بھائی یہ کتاب ہدایت ہے، اس کو مذہبی کتاب بنا دیا ہم نے۔ کہتے ہیں کہ جناب مصعب مجھے بھی جس طرح آپ قرآن پڑھتے ہیں مجھے بھی ایسا سکھا دیں۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی انداز سے آپ کو قرآن سکھایا۔ اور پھر جب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھتے تھے تو آسمان کے فرشتے زمین کے اوپر نازل ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے یہ شاگرد رشید حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب پورے وجد میں آئے تو اس جالت الفارس، تو آپ کا گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا، اچھلنا کودنا اس نے شروع کر دیا۔ اذا ساکتا ساکتت، جب آپ خاموش ہوئے تو وہ بھی ٹھہر گیا۔ اذا کرا جالت الفرس، پھر جب پڑھنا شروع کیا پھر وہی کام اس نے اچھل کود شروع کر دی گھوڑے نے۔ پھر آپ خاموش ہوئے تو وہ بھی رک گیا۔ فخرج منہا، وہاں سے نکلے اور ڈر گئے۔ فاشفقا، کیونکہ ڈرے کیوں؟ وابنہ یحییٰ قریبا منہا، اس گھوڑے کے قریب ہی ان کا بیٹا یحییٰ لیٹا ہوا تھا، کہ انتتا یحییٰ، کہیں یہ گھوڑا حضرت یحییٰ کو روند نہ دے، ان کے بیٹے کو، اس لیے چھوڑ دیا کہ گھوڑا جو ہے یاپے سے باہر ہو گیا۔ کہتے ہیں باہر نکلا
فرآ الی السماء، یا آسمان کی طرف دیکھا، فاذا مثل الظلہ، تو ایک سائبان کی طرح، چھتری کی طرح اٹھتا ہوا وہ معاملہ نظر آیا، فیہا المصابیح، جس طرح کندیلیں روشن ہیں، چراغ روشن ہیں، اور وہ روشنیاں اوپر اٹھ رہی ہیں آسمان کی طرف جا کے، یہاں تک کہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ صبح فحدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذالک، یہ بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا یہ معاملہ ہوا ہے۔ فرمایا اچھا، اقرا یا ابن حذیر، اقرا یا ابن حذیر، ابن حذیر کاش تم پڑھتے رہتے، ابن حذیر تم پڑھتے رہتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ آقا اشفقت ان تطع یحییٰ وہو قریب منہا، میں تو ڈر گیا تھا میرے بیٹے یحییٰ کو گھوڑا رون نہ دے۔ فرمایا اچھا، وتدری ما ذاک، تمہیں پتہ ہے وہ کیا چیز تھی؟ قال لا، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے تو نہیں پتا۔ فرمایا اچھا، تلک الملائکۃ دنت لصوتک، وہ اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے تھے جو تمہاری آواز کو سن کے، اس سوز کے درد کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ تم قرآن وجد میں آگے پڑھ رہے تھے، وہ تمہاری آواز کو سننے کے لیے، تلاوت سننے کے لیے نیچے آئے تھے زمین پہ۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ، فرشتہ اپنی طرف سے اپنے آپ زمین پہ نہیں آتا، کیونکہ سرے منہ بال کے برابر بھی فرشتہ اللہ کے حکم کی حکم عدولی نہیں کر سکتا، لہذا اللہ کے حکم سے آئے اور کہا اے اسید لو کراتا، اگر تم پڑھتے رہتے، وَأَصْبَحَتْ، اور فرشتے یہیں صبح کرتے، يَنظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ رواہ البخاری والمسلم باتفاق علیہ۔ اے میرے حذیر، اگر تم پڑھتے رہتے صبح تک وہ فرشتے وہیں پہ رہتے، اور مدینہ کے لوگ ان فرشتوں کی اپنی آنکھوں سے زیارت کرتے، اور وہ ایک بھی فرشتہ ان سے چھپا نہ رہتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن سیکھ کر اور اس طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے ساتھ میرے دوستوں پیار کریں، قرآن کے ساتھ محبت پیدا کریں۔ یہ دنیا کی زندگی، ابھی دیکھیں نا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا نہیں تھا۔ ہم تو مسلمان ہوتے ہوئے بھی آسائشات دنیا کے لیے قرآن کو پس پشت ڈالے ہوئے ہیں نا، فٹافٹ 2 اور 4 اور 8 کر لوں، اور جس تعلیم کے لیے بھیجا گیا ہوں اس کی پرواہ نہ کروں۔ اور وہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، انہوں نے ساری نعمتوں پہ لات مار کے چھوڑ دیا کہ اللہ کے قرآن کو سینے سے لگاؤں گا۔ میں نہیں کہتا کہ ہم گھر سے نکل جائیں، بھاگ جائیں، دوڑ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ رہیں، ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ماں باپ ایسا ظالم نہیں ہوگا مسلمانوں کا جو کہے کہ تم قرآن کیوں پڑھتے ہو بھائی، قرآن کیوں سیکھتے ہو بھائی، قرآن کی تعلیم کیوں لیتے ہو۔ اصل میں ماں باپ کا یہ قصور ہے، چلیں یہ تو نہیں کہتے، لیکن والدین نے بچوں کی تربیت بھی نہیں اس طرح کی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کی قرآن کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری میرے دوستوں۔ جب تک قرآن کی طرف نہیں آئیں گے ذلیل و خوار ہوتے پھریں گے، ادھر سے تھپڑ، ادھر سے گونسا، ادھر سے لات، ادھر سے جوتا۔ قرآن کی طرف لوٹ آئیں تو اللہ آپ کو کامیاب اور کامران کر دے گا اسی دنیا کے اندر۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو لے کر 13 نبوی میں واپس تشریف لائے موسم حج کے اندر، اور مدینہ کے کچھ مشرکین تھے ان کے ساتھ جو ہے مل کر آئے، جو ابھی مسلمان میں بتا رہا ہوں نا ابھی نہیں ہوئے تھے، ان کے ساتھ آئے، لیکن آپس میں انہوں نے عہد کیا کب تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم چھوڑے رکھیں گے، ان کے دشمنوں کے رحم و کرم پہ کیوں چھوڑے رکھیں گے، اذیت بھی سہیں، تکلیفیں بھی اٹھائیں، پریشانیاں بھی مول لیں، تو ہم کیسے مسلمان ہیں، کیسے آپ کو ماننے والے ہیں۔ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب لے کے آئیں گے، یہ عہد و پیمان کر لیا۔ لیکن جو 7 مشرکین تھے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بتایا تک نہیں۔ آخر کار کہتے 70 لوگ تھے جو مسلمان ہو کر یثرب سے مکہ کی طرف حج کرنے کے لیے آئے تھے، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ طے شدہ پروگرام کے تحت تشریق کی درمیانی رات 12 ذوالحج کو عقبہ کے اندر ملیں گے، وہی گھاٹی پہلی بیعت عقبہ جہاں ہوئی تھی۔
وہیں پہ ملیں گے۔ کہتے ہیں اللہ نے رحم فرمایا، وقت آ گیا، ہم رات اپنے ڈیروں پہ اپنے دوست احباب کے ساتھ سوئے، اور ہمارے اندر وہی مشرکین لوگ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، لیکن مشرکین کو علم نہیں تھا کہ ہمارا منصوبہ کیا ہے، مسلمانوں کو سب کو پتہ تھا۔ کہتے ہیں کہ رات جب سب سو گئے تو آدھی رات کے وقت ہم ایک ایک کر کے کھسکنا شروع ہو گئے، اور اس طرح بے آواز نکلے اور اس طرح سکڑ کے نکلے جس طرح پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلتی، ایک ایک کر کے دو دو کر کے عقبہ کے اندر سارے جمع ہو گئے، یہاں تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس تشریف فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن دیکھیے چچا کی بھتیجے کے ساتھ محبت کس قدر ہے، مسلمان ابھی نہیں ہوئے اور آپ کے دین کو ماننا بھی نہیں ہے، لیکن وہ بھتیجے کی محبت کھینچ کے لے آدھی رات کو کہ میں اطمینان کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بھتیجا کہیں غیر محفوظ ہاتھوں میں نہ چلا جائے۔ اور سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وفد کو مخاطب کیا تھا، بھائی دیکھ لو، انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو اس سے آگے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ پچھلے جمعہ میں نے ایک بات کی تھی بیعت کے متعلق، تو ایک دوست نے بعد میں سوال کیا تھا، ایک بیعت تو ہو گئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، وہی مسلمان ہونے والی، کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، اب آپ کی حکم کی تابع فرمانی کروں گا، آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ اور دوسری بیعت آپ نے کہا تھا کہ جہاد کی، تو وہ بھی جو ہے اپنے قائد کو یہی کہا جاتا ہے کہ مرتے دم تک میں پیٹھ نہیں دکھاؤں گا، اسلام کے اوپر جو ہے وہ جان قربان کر دوں، فتح ہو یا شکست، یہ نتیجہ تو اللہ کے معاملے۔ تیسری بات انہوں نے کی تھی کہ خلافت کی بیعت، تو بالکل یہ خلافت کی بیعت جو ہے یہ درست ہے، اور خلافت جب تک تھی یہ خلافت کی بیعت تھی، تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ خلیفۃ الرسول، جس سے خلافت راشدہ جو تھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سے بھی تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 ماہ کی خلافت۔ بہرحال یہ خلافت راشدہ جو ہے اس کے اندر، لیکن اس کے اندر ایک شرط ہوتی ہے کہ اگر کہیں اسلام کے خلاف کوئی بندہ بات کرے، لیڈر یا قائد، تو وہ بات نہیں مانیں گے، لیکن چونکہ اب خلافت بھی بہت، اس لیے میں نے کہا تھا صرف اب ایک ہی وہ بیعت رہ گئی ہے کہ جہاد والی، وہ بھی کبھی ہو، اللہ کرے کبھی ہو، تو ورنہ وہ بھی اب نہیں ہے، کوئی نہیں۔ تو جو بیعت ہم کرتے ہیں تو یہ اس کا اسلام کے اندر کوئی وجود، کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہ میری گزارش تھی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔